بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چہارم بر وزن فعالا یفعلو، یعنی ماضی میں بھی عین کلمے کے فتح کے ساتھ اور مضارع میں بھی عین کلمے کے فتح کے ساتھ۔ فرماتے ہیں بفتح العین فیہما، مضارع اور ماضی دونوں میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ، جیسے الفتح کشادن۔ الفتح کا معنی کشادن یعنی کھولنا، تو فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، فتحن کھولنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی گردان ویسے ہی، فتح یفتح فتحا فہو فاتح وفتح یفتح فتحا فہو مفتوح، الامر منہ افتح والنہی عنہ لا تفتح، الظرف منہ مفتح والآلۃ منہ مفتح ومفتحۃ ومفتاح۔ اسی لیے دیکھو مفتاحن آ گیا نا، آپ نے مفتاحن کا معنی چابی پڑھا ہوگا نا، کیونکہ چابی کا کام کیا ہے؟ کھولنا ہے نا۔ تو مفتاحن کا معنی ہوگا کھولنے کا آلہ، یعنی کھولنے کی کوئی بھی آلہ، کوئی بھی ذریعہ۔ تو مفتاح چابی کو کہتے ہیں نا، چونکہ وہ تالا کھولنے کا آلہ ہوتا ہے، اسی لیے مفتاح، یہ اس میں آلہ ہی کا صیغہ ہے مفتاح۔ وتثنیتہما مفتحان ومفتحان والجمع منہما مفاتح ومفاتیح۔ تو مفاتح یہ ظرف کی جمع ہے، مفاتیح یہ اس میں آلہ کی جمع ہے۔ وافعل التفضیل منہ افتح، اور اسی سے اس میں تفضیل افتح، افتح کا معنی بہت زیادہ، زیادہ کھولنے والا، سب سے زیادہ کھولنے والا۔ والمؤنث منہ فتح، اور اسی سے مؤنث ہے فتح یعنی بہت زیادہ کھولنے والی۔ وتثنیتہما افتحان وفتحیان، یہ افتحان یہ افتحو کی تثنیہ ہے، اور فتحیان یہ فتحہ کی تثنیہ ہے، دو کھولنے والی۔ والجمع منہما افتحون وافاتح، اور ان کی جمع افتحون جمع مذکر سالم ہے یہ افتحو کی، اور افاتح یہ افتحو کی جمع مکسر ہے، جمع تکسیر۔ وفتح وفتحیات، تو فتح یہ فتحہ کی جمع تکسیر ہے، اور فتحیات یہ فتحہ کی جمع سالم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے ایک دو مصدر اور ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں المنع باز داشتن، روکنا۔ منع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ اس سے بیسی گردان پوری کر لیں گے، منع یمنع منعا فہو مانع، منع یمنع منعا فہو ممنوع، ایسی کر لیں گے پوری گردان۔ الصبغ رنگ کردن، الصبغ رنگ کرنا ہے نا، رنگنا، تو اس سے بھی گردان کیسے کریں گے؟ صبغ یصبغ صبغا فہو صابغ وصبغ یصبغ صبغا فہو مصبوغ الی آخر۔ الرہن گروی داشتن، گروی رکھنا ہے نا، کسی کے پاس مال رکھ دیا اور تھوڑے پیسے لے لیے کہ بھئی جب پیسے دے جائیں گے تو مال لے جائیں گے، تو یہ ہے گروی رکھنا۔ الرہن گروی داشتن، گروی رکھنا۔ راہن یرہن رہنن فہو راہن والرہن یرہن رہنن فہو مرہون الی آخر۔ السلخ، السلخ پوست کشیدن، سلخ کا معنی ہوتا ہے چمڑی کھینچنا ہے نا، جیسے کہ بکرے کو کاٹتے ہیں تو اس کی کھال اتارتے ہیں نا، تو یہ کھال اتارنا سلخ کہلاتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ پوست کشیدن چمڑا کھینچنا۔ سلخ یسلخ سلخن فہو صالخن، صالخن چمڑا اتارنے والا۔ سلخ یسلخ فہو مسلوخن، مسلوخ چمڑا اتارا ہوا، ٹھیک ہے۔ الامر منہ اسلخ، الامر منہ اسلخ، کیونکہ عین کلمہ کا فتح ہے نا، الامر منہ اسلخ والنہی عنہ لا تسلخ، اسلخ تو چمڑا اتار، لا تسلخ تو چمڑا مت اتار، نہیں کا صیغہ۔ یہ بیٹا چار باب آپ نے پڑھے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں بداں کے ہر فعلے کے بری وزن آید بجائے عین فعل یا لام فعل او حرف باشد از حروف حلقی و حروف حلق شش است۔ صاحب کتاب ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو چوتھا باب آپ نے پڑھا ہے نا، کہ ماضی میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے
فتح کے ساتھ، یعنی دونوں میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ. تو اس وزن پر یا اس باب پر کون سے الفاظ آئیں گے، تو اس کی پہچان بتا دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو بھی مصدر اس باب سے آئے گا، یعنی فعال یفعل سے آئے گا، تو اس سے جو بھی مصدر آئے گا اس کی ایک پہچان ہوگی. پہچان یہ ہوگی کہ اس کے عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوگا. یعنی جو اس باب سے کلمہ ہوگا، مصدر جو بھی اس باب سے ہوگا، اس مصدر کے عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوگا. اور حروف حلقی آپ نے پڑھے کہ 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی مصدر باب فتح یفتح سے یعنی فعال یفعل سے آئے گا، تو یاد رکھنا کہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اس کے عین کلمے کی جگہ یا لام کلمے کی جگہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ضرور ہوگا. مگر اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ جس فعل یا جس مصدر کے عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ حرف حلقی ہو تو وہ باب فتح یفتح سے ہی آئے گا. یہ پہچان اس کی بتا رہے ہیں، جو باب فتح یفتح سے آئے گا اس کی پہچان یہ ہے. جس کے اندر حرف حلقی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ باب فتح سے آئے، لیکن باب فتح سے جو آئے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ پر حرف حلقی ضرور ہوگا. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا اس بات کو. یہ فرماتے ہیں بدا کے آپ جان لیجئے ہر فعلے کے بری وزن آیت، ہر وہ فعل جو اس وزن پر آتا ہے بجائے عین فعل یا لام فعل او حرف باشد از حروف حلق، تو اس کے عین کلمہ یا لام کلمہ کے جگہ پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوگا. وہ حروف حلق 6 است اور حروف حلقیہ حروف حلق 6 ہیں. حا، خا، غین، عین. حا، خا، عین، غین، ہا، حمزہ، جس کو آپ نے معرفت التجوید پڑھا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، یہ 6 حروف ہیں کہ مجموعے وے اغح خا باشد. یہ تو اور مشکل ہو گیا مجموعہ. ٹھیک ہے نا، آپ وہ یاد کر لینا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. فرماتے اما رکنا یرکنو و ابا یا ابا فشاذ. اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ کوئی کہے کہ ابھی تو آپ نے پہچان بتائی تھی کہ جو بھی فعل اس وزن پر آئے گا اس کے عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ پر حرف حلقی ضرور ہوگا، لیکن رکنا یرکنو فعل یفعل کے وزن پر ہے دیکھیے، لیکن اس کے عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ پر کوئی حرف حلقی نہیں ہے. ایسی ابا یا ابا، ابا یا ابا، اصل میں ابا یا تھا، یا متحرک ماقبل فتح، اس یا کو الف سے بدل دیا ہے تو ابا بن گیا. ابا یا ابا یہ بھی فتح یفتح سے ہی ہے، فعل یفعل کے ہی وزن پر آتا ہے، لیکن اس میں بھی عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ پر کوئی حرف حلقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو قاعدہ ہے وہ تو پورا نہیں اتر رہا ہے کھرا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا یہ جواب ہے اس اعتراض کا. اما رکنا یرکنو و ابا یا ابا فشاذ. رہا رکنا یرکنو اور ابا یا ابا یہ دونوں فعل شاذ ہیں. شاذ کا مطلب نادر ہے، کم ہے، خلاف قاعدہ ہے. شاذ کا معنی خلاف قاعدہ. قاعدہ تو وہی ہے کہ عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ پر حرف حلقی ضرور ہوگا، لیکن یہ ہے تو اسی باب سے، لیکن یہ قاعدے کے خلاف ہیں. تو شاذ کا معنی خلاف قاعدہ. ٹھیک ہے، باب پنجم بر وزن فعولا یفعلو، یعنی ماضی میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ اور مضارع میں بھی عین کلمے کے ضمے کے ساتھ. فعولا یفعلو یہ 5واں باب ہے. بے ضم العین فیہما دونوں میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ. فرماتے ہیں
بدا کے این باب لازم است و بیشتر اس میں فاعل این بر وزن فعیل می آیت. اس کی بھی ایک خصوصیت بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو فعولا یفعولو کا جو باب ہوتا ہے، یعنی عین کلمہ دونوں میں، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ جو ہوتا ہے فعولا یفعولو، اس کی خصوصیت یہ ہے بیٹا، یہ لازم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لازم. لازم کا مطلب یہ فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وزن پر جو افعال آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں. بیشتر زیادہ، اور ان کا اس میں فاعل ویسا نہیں آتا ہے جیسے کہ اس میں فاعل اس سے پہلے والے مطلب بابوں میں آتا تھا فاعل کے وزن پر. اس کا زیادہ تر اس میں فاعل جو آتا ہے وہ فعیل کے وزن پر آتا ہے. اس باب کا زیادہ تر اس میں فاعل کیسا آتا ہے؟ فعیل کے وزن پر. جیسے کہ کروما یکرمو سے اس میں فاعل کریم آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی کو بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں باب پنجم بر وزن فعولا یفعلو، پانچواں باب فعولا یفعلو کے وزن پر، بے ضم العین فیہما، دونوں میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ. بدا، تم جان لو کہ این باب لازم است، یہ باب لازم ہے. وہ بیشتر اس میں فاعل بیشتر اس میں فاعل این اور زیادہ تر اس کا اس میں فاعل بر وزن فعیل می آیت، فعیل کے وزن پر آتا ہے. کس کے وزن پر؟ فعیل کے وزن پر. جیسے کہ کریم. جیسے اب اس کی مثال دے رہے ہیں، اس فعولا یفعلو کے وزن پر کون سا مصدر ہے؟ فرماتے ہیں جیسے کہ الکرم والکرامت، بزرگ شدن، باعزت ہونا. بزرگ کا معنی عزت. بزرگ شدن، بزرگ ہونا، باعزت ہونا. اس کی گردان تصریف ہو، اس کی گردان یہ ہے کروما یکرومو کرمن و کرامتن. تو کرمن بھی مصدر ہے اور کرامتن بھی مصدر ہے. کروما یکرومو، کروما وہ بزرگ ہوا. دیکھو یہاں پر صرف فاعل پر پورا ہو گیا نا، مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یکرومو وہ بزرگ ہوتا ہے، یہ بھی فاعل پر پورا ہو گیا، مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کرمن و کرامتن فہو کریم. دیکھو اس میں فاعل کس وزن پر آ گیا؟ فعیل ان کے وزن پر. اور اس سے پہلے جو ابواب پڑھے تھے چاروں، ان میں اس میں فاعل ان کے وزن پر آتا تھا. فہو کریم الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. تو اکرم کا معنی تو باعزت ہو، اور لا تکرم کا معنی تو باعزت مت ہو، تو بزرگ مت بن. الظرف منہ مکرم، مکرم عزت کی جگہ ہے. والآلۃ منہ مکرم و مکرمۃ و مکرام، اور اسی سے اس میں آلہ مکرم مکرمۃ مکرام، یعنی عزت کا آلہ، عزت کا سبب. وتثنیتہما، اور ان دونوں کا تثنیہ مکرمان و مکرمان. والجمع منہما مکارم و مکاریم، اور ان دونوں کی جمع مکارم اور مکاریم. افعل التفضیل منہ اکرم، اس سے اس میں تفضیل اکرم ہے. والمؤنث منہ کرما، اور اسی کی اس میں تفضیل کی مؤنث کرما آئے گی. باقی سب سے ویسے ہی ہیں. وتثنیتہما اکرمان و کرمیان، والجمع منہما اکرمون و اکارم و کرم و کرمیات. اسی سے اور ایک دو صیغے بتا رہے ہیں، ایک دو مصدر. فرماتے ہیں جیسے اللطف واللطافت. اللطف واللطافت اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ شدن، پاکیزہ ہونا اور مہربان ہونا. ٹھیک ہے؟ تو لطفا یلطف لطفن ولطافتن فہو لطیف، اس سے بھی اس میں فاعل کیا آئے گا؟ فعیل کے وزن پر. ٹھیک ہے؟ الامر منہ الطف والنہی عنہ لا تلطف. باقی سیگے ویسے ہی بنیں گے. القرب نزدیک شدن، قریب ہونا، نزدیک ہونا. قربا یقرب قربن فہو قریب، وقربا یقرب فہو. دیکھو اب ہاں قربا نہیں، مجہول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجہول بیٹا ہمیشہ فعل متعدی سے بنتا ہے، اور چونکہ اس باب میں فعل متعدی، اس باب میں مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، اور مفعول کی ضرورت متعدی میں ہوتی ہے. تو یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، یہ تو لازم ہوتا ہے، اس لیے اس سے مجہول نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے مجہول نہیں بنائیں گے. تو قربا یقرب قربن فہو قریب.
الامر منہ اقرب والنہی عنہ لا تقرب. ٹھیک ہے. البعد دور ہونا، دور شدن دور ہونا. بعدا یبعد بعدا فہو بعید. تو بعید کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. قریب اور بعید الفاظ جو ہیں اس میں فاعل ہیں، دھیان رکھنا.